میرا سوال یہ ہے کہ ٹی وی پر کئی بار نیوز میں بتا رہے ہیں کہ غزوہ ہند نام کی چیز ہے جو اسلامک حدیث میں لکھی ہے، تو کیا یہ صحیح حدیث ہے؟ آپ اسے صحیح مانتے ہیں؟ چلیے میں بتا دیتا ہوں اس کا جواب، جی شارٹ جی میں بتا دیتا ہوں. حالانکہ اس کا ڈیٹیل جواب ہم دے چکے ہیں دوسری اسٹریم میں ابھی شارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو غزوہ ہند کی جو حدیث ہے سنن نسائی کے اندر، یہ حدیث صحیح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے دو گروہ ہوں گے جو جنہیں اللہ تعالیٰ جہنم کی آنکھ سے آزاد کرے گا. دو خاص گروہ کی بات ذکر ہے. اور وہ اصابۃ تغزو الہند، وہ گروہ جو ہند پر غزوہ کرے گا. اور اصابۃ تکون مع عیسیٰ ابن مریم، جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ علیہ السلام ان کے ساتھ ہوگا وہ گروپ. تو یہ دو گروپس کا ذکر ہے، سنن نسائی میں حدیث صحیح سند سے ہے. اب یہ میٹر کو دونوں سائیڈ کے لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہو کہ بعض لوگ یعنی اس چیز کو کہتے ہیں بگیسٹ ڈریم آف ریڈیکل اسلام، اس طرح سے کہا جاتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھو گے سب سے پہلے اس ٹاپک پر بہت ساری ضعیف حدیثیں ہیں، جیسے امام نعیم بن حماد نے کتاب الفتن میں جمع کیا ہے، جس کے اندر یہ ڈیٹیلز دی ہوئی ہے کہ یہ قیامت سے پہلے ہوگا. یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ دو گروپ کا ذکر ہے، یہ نہیں دیا ہوا ہے کہ قیامت سے پہلے ہونے والا ہے، یہ نہیں ذکر ہے. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ ہے یہ جو حدیث جس کے اندر قیامت سے پہلے یہ ہوگا کہ وہ غزوہ کر کے آئیں گے تب پائیں گے عیسیٰ ابن مریم آئے ہیں، یہ حدیث سندن ضعیف ہے. اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں ابو ہریرہ سے بیان کرنے والے جو راوی وہ انون راوی ایک بیچ میں ہے، اور اس کے اندر یہ حدیث ضعیف ہونے کی وجہ سے جو ضعیف حدیث ایکسیپٹڈ نہیں ہے تو یہ حدیث ضعیف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پیشن گوئی آلریڈی پوری ہو چکی ہے، اور امام ابن کثیر نے اس بارے میں لکھا ہے کہ 44 ہجری کے اندر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ٹائم پر جو مسلمز نے جو جنگ کی تھی ہند میں، یہ اس وقت پر ہو چکا ہے. اور محمود ابن سبکتکن جو رولر آف غزنا، محمود غزنوی جیسے ہم لوگ کہتے ہیں، 400 ہجری یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 400 ایئرز بعد جو انہوں نے جنگ کی، وہ کہتے ہیں کہ یہ آلریڈی پوری ہو چکی ہے، اور البدایہ و نہایہ میں یہ چیز مینشنڈ ہے. تو محمد ابن قاسم کا بھی معاملہ ہے، اور اس کے اندر محمد ابن قاسم کے ٹائم کے جو کوائنز ہیں اس کے اندر بھی ہند کا ذکر ہے. ہاں، یہ میں بات کیوں مینشن کر رہا ہوں، اسی طرح محمد غزنوی کے 17 جو جنگ تھے اس کے بارے میں بھی ذکر ہے. تو مطلب یہ چیز آلریڈی پوری ہو چکی ہے. اب اس کے اندر یہ کہیں نہیں دیا ہوا ہے کہ کئی بار ہوگا، یہ بار بار ہوگا، ایسا کہیں نہیں ہے. اس حدیث کے اندر دو گروپس ہوں گے تو دو گروپس کا ذکر ہے، اور جو غزوہ ہند ہوگا وہ چیز ہو چکی ہے جیسے کہ ہمیں ملتا ہے. اور اس کی ایک مثال اگر ہم لیں گے، انکم ستفتحون مصر، کہ بہت جلد تم مصر پر فتح کرو گے. اب کوئی یہ حدیث کوٹ کر کے آج اگر بولے کہ آج مصر کو ایجپٹ کو اٹیک کرنا بہت ثواب کا کام ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کی فتح کے تعلق سے بات کہی، تو یہ حدیث آلریڈی پوری ہو چکی ہے. اب جو چیز ایک بار ہو گئی، اب اس کے اندر وہ چیز کو دلیل بنا کر کوئی اور اس کے بعد کرے تو اس کی دلیل موجود نہیں ہے. ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ دو چیزیں ساتھ میں دی ہونا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساتھ ہی میں ہونے والی ہے. کیونکہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ حدیث کے اندر جو دو گروپ ذکر ہے تو اس کا مطلب ہے ساتھ ہی میں ہوں گے، یعنی قیامت سے پہلے ہی ہوگا. تو آپ دیکھو گے کہ یہ چیز ساتھ میں ذکر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساتھ ہی میں ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 چیزیں میری موت سے پہلے گن لو، قیامت سے پہلے 6 چیزیں گن لو. پہلی چیز میری موت، بیت المقدس کی فتح. اب یہ دونوں چیزیں اسی زمانے میں ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت بھی 14 سال پہلے ہوئی، قیامت کا دن آنے میں گیپ ہے. اور باقی چیزیں اس حدیث میں ذکر ہے وہ اس کے آگے ہونے والی باتیں ہیں، قیامت سے دن سے پہلے ہونے والی باتیں ہیں. تو کوئی چیز ایک حدیث میں ساتھ میں ذکر ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسی ٹائم فریم میں ہونے والا ہے. میں بات بتا رہا ہوں. اور ہم آپ دیکھو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہند تھا، جو ہند وہ صرف انڈیا نہیں تھا جیسے آج والا انڈیا، وہ ہند میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش یہ سب شامل تھے. اور وہ اینگل سے اگر آپ دیکھو تو غزوہ ہند ہو چکا ہے جیسے کہ ہم اس چیز سے سمجھتے ہیں. اور کسی بھی معصوم کا قتل کرنا اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے. جو بعض لوگ اس میٹر کو لے کر پروپیگنڈا کرتے ہیں اور اس چیز کے بارے میں باتیں بتاتے ہیں تو یہ بس فیک پروپیگنڈا ہے. نفرت پھیلانا چاہتے ہیں بعض لوگ، مسلمز کے خلاف نفرت بعض لوگ پھیلانا چاہتے ہیں، اور کچھ لوگ دوسرے لوگوں کے خلاف، نان مسلمز کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے بھی ٹاپک کا استعمال کرتے ہیں، دونوں طرف کے لوگ. ہاں، تو یہ چیز مناسب نہیں ہے، یعنی حقیقت میں حدیث کے تعلق سے میں نے ڈیٹیلز آپ کے سامنے بتا دی.